بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ دور خلافت راشدہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کو شام روانہ کیا۔ جلدی یہ لشکر فتح و کامیابی کے ساتھ واپس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لشکر منائین زکوٰۃ، دوسرا مرتدین اور تیسرا جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان لشکروں کی نقل و حرکت سے مدینہ میں سکون و اطمینان کی فضا قائم ہوئی اور مدینۃ النبی اس قابل ہوا کہ یہاں سے چلنے والی پرامن ہواؤں نے پورے جزائر عرب بلکہ شام اور عراق تک کے علاقوں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا۔ 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی میں سیدنا ابو بکر صدیق نے وفات پائی، جن کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کے دور خلافت میں خوب فتوحات ہوئیں۔ فاروق اعظم کے دور حکومت میں 22,51,030 مربع میل رقبے پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں سمیت خراسان اور مکران تک کا علاقہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ گیا۔ مدینہ منورہ میں مال و دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ زکوٰۃ و خیرات لینے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر بھی ہوئی۔ مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام، باجماعت نماز تراویح کا سلسلہ، شہروں میں عدالتوں کا قیام، جوں کا تقرر، ڈاکخانے کے ذریعے پیغام رسانی کا جدید نظام، سرکاری دفاتر کا قیام، قیدیوں کے لیے جیل خانہ جات، پولیس کا محکمہ، سن ہجری کی ابتدا، آبپاشی کا نظام، نئے شہروں کی آباد کاری، تجارت کے فروغ کے لیے اقدامات اور مسافر خانوں کا قیام سیدنا عمر فاروق کے اہم اور نمایاں اقدامات ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں خوشحالی، ترقی، امن و امان اور عدل و انصاف باہم عروج کو بھی پہنچ چکا تھا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی نماز فجر میں ایک مجوسی ابو لولا نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ محرم 24 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔